ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے ہندوستان میں اہل حدیثوں کے کارنامے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، لوگوں کے سامنے اپنے موقف کی کھل کر وضاحت کرے، اور ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم اہل دنیا کے سامنے ڈٹ کر اپنے نظریات و خیالات کو پیش کریں، کیونکہ عام طور پر اہل دنیا کسی فرد یا جماعت کے سلسلے میں اپنی رائے قائم کرنے میں دو طریقہ اختیار کرتی ہے۔ نمبر ایک، حقائق کی روشنی، تعصب کی عینک کو اتار کر حقائق کی روشنی میں، اور نمبر دو، محض بدگمانیوں کی بنیاد پر، صرف اور صرف بدگمانیوں کی بنیاد پر۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اہل دنیا آج کے ڈیٹ میں اسی دوسرے ڈگر کے راہی ہیں، یعنی دوسرے ڈگر پر چل پڑے ہیں، صرف اور صرف محض بدگمانیوں کی بنیاد میں آ کر کسی کے بارے میں کچھ بھی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذہب اہل حدیث کے سلسلے میں اس ہندوستان میں اس قدر الزامات گڑھے گئے کہ ایک انصاف پرست انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یا خدا، دنیا میں کہیں حق والوں کی کوئی جگہ ہے، دنیا میں کہیں حق پرستوں کی کوئی جگہ ہے۔ لیکن خیر، دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی سوچے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اہل حدیثان ہند نے اس ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ یہی وہ ہندوستان ہے جہاں کے علماؤں نے، یہاں کے باباؤں نے مذہب اسلام کو سیکنڈ ہینڈ بنا کر رکھ دیا تھا۔ بادشاہوں کی چاٹوکاریتا میں اسلام کے تمام اصول و فروع کو ان کے من کے مطابق ڈھال چکے تھے، تمام کے تمام فتوے بادشاہوں کی خواہشات کے مطابق چلتی تھی۔ دوسری طرف قرآن و حدیث صرف اور صرف تبرک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، صرف اور صرف چومنے اور چاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر لوگ اپنے ہاتھوں میں قرآن اٹھاتے تھے تو صرف اور صرف قسمیں کھانے کے لیے قرآن اٹھاتے تھے۔ قرآن کا پڑھنا، حدیث کو پڑھانا، قرآن کا ترجمہ کرنا، اس کے معنی و مفاہیم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا واجب القتل جرم سمجھا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایسے پرفتن دور میں تاریخ گواہ ہے، تاریخ نے اس بات کو بھولا نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ علماء اہل حدیث ہی تھے جنہوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انہوں نے بتلا دیا کہ شرک و بدعت کا دور نہیں چلنے والا۔ میرے بھائیوں، تاریخ نے اس بات کو دہرا دیا کہ جناب محمد رسول اللہ نے جو دین لے کر آئے تھے، جو صحیح دین انہوں نے بتایا ہے، دنیا میں اگر چلے گا، ہندوستان میں اگر چلے گی تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا۔ یہ ہندوستان جہاں پہ لوگوں نے شرک و بدعت کا ڈیرا بسایا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، کسی نے سچ کہا ہے کہ جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ ہمارے علماء اہل حدیث نے جو خدمت انجام دیے، اپنے غیروں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرے۔ میں آپ کے سامنے چند علماء عرب و عجم کے اقوال ذکر کر رہا ہوں، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ علماء اہل حدیث نے ہندوستان میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مقدمہ مفتاح کنوز السنہ کے اندر سید رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لولا عنایت اخواننا علماء الہند لعلوم الحدیث فی ھذا العصر لقضی علیہ بالزوار من امصار الشرق۔ اگر ہندوستان کے اہل حدیث خدمت حدیث کا بیڑا نہ اٹھاتے تو یقین مانو اہل مشرق سے علم حدیث ختم ہو چکا ہوتا۔ اسی طرح تاریخ ہندوستان موضع کوثر صفحہ نمبر 72 کے اندر صاحب موضع کوثر شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں، اور ایک بات یہاں پہ جان لے کہ یہ اہل حدیث سے تعلق ان کا نہیں ہے، یہ مذہب اہل حدیث کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے مذہب کے، دوسرے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس مذہب کے متعلق، یعنی مذہب اہل حدیث کے متعلق صحیح ترین بات یہ ہے کہ اسلامی روایات کو برقرار رکھنے میں، یعنی قرآن و حدیث کو برقرار رکھنے میں، دوسرے مذاہب کا مقابلہ کرنے میں، رد شرک و بدعت میں یہ جماعت، اس جماعت نے جو کام انجام دیا ہے، کسی اور جماعت نے وہ کام انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد یہیں پہ بس نہیں، انہوں نے اور آگے لکھا کہ مسلمانوں میں جو بدعت و خرافات رائج تھے، مسلمانوں کے اندر جو غلط رسم و رواج رائج تھے،
उनको ख़त्म करने में इस मजहब ने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। उसी तरह W हंटर की बात करें तो उसने भी अपनी किताब आवर इंडियन मुस्लिम के अंदर लिखा है कि यही वो जमात है जिसने हमारी नाक में दम कर रखा था। अलगर्ज तारीख गवाह है, जब जब अहले इस्लाम असल कुरान और हदीस की तरफ लौटती है, सही दीन की पैरवी करती है, तो वो नाकाबिल तस्खीर बन जाती है। दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को ना तुम मलामत करने वालों की मलामत रोक पाती है और ना ही मैदान कारज़ार। सच फरमाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत में बराबर एक गिरोह, बराबर एक जमात ऐसी होगी जो हक पर कायम रहेगी, उसे किसी की परवाह नहीं होगी। ऐसे दौर में वो उलमाए अहले हदीस ही थे। मेरे भाइयों, बड़ी मुश्किल से या बड़े जद्दोजहद के साथ ये वर्षा हम तक पहुंचा है, हमारे तक ये वर्षा आया है। हमें किसी भी हाल में इस वर्षे की हिफाजत करनी चाहिए और हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ शिर्क व बिदअत के सिलसिले में निभाए हैं, जो कुर्बानियाँ शिर्क व बिदअत के सिलसिले में दिया है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इसी तरह से हक़ की पैरवी करते रहना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही इस्लाम पर अमल करने की तौफीक दे और सही इस्लाम को लोगों के सामने बयान करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत देता हूं अब्दुल हकीम को।